نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز بھائی اور عزیزو، آج ہم سب ہمارے ہونہار شاگرد چھوٹے بھائی حافظ مظہر بن منیر صاحب کی تکمیل قرآن کریم جو کہ تراویح کے اندر انہوں نے کیا ہے، اس کی پروقار تقریب کے اندر یہاں سارے موجود ہیں۔ یہ جو وقت ہے یہ بہت ہی خوشی کا وقت ہے، اور یہ گھڑی جو ہے بڑی ہی سعادت والی گھڑی ہے۔ قرآن کریم کے 30 پارے، 114 صورتیں اور پھر اس کے ہزاروں الفاظ، یہ کسی مسلمان کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ جمع کر دے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات۔ وہ قرآن جس کو دیکھنا، جس کو چومنا، جس کے ساتھ تعلق رکھنا انسان اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتا ہے، اس قرآن کو اگر کوئی اپنے سینے پر سجا لے تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا، یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ حقیقت میں قرآن، تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سینوں کے اندر اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ مظہر نے ماشاءاللہ ہمارے ادارے کے اندر حسنین کیمپ اصول کے اندر حفظ کیا ہے۔ اس کے والد صاحب وہاں آتے تھے، عزیز و قارب سارے آتے تھے، اور اس بچے نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے، تو جو دھیان کے ساتھ کیا ہے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والد صاحب بھائی منیر صاحب جو ہے، ان کا بہت مرکزی کردار رہا، بھرپور تعاون کیا، اور بچے کے پیچھے آنا اور اس کی منزل کی خیر خبر لینا، اور جو کارگزاری سامنے آتی تھی اس میں یہ کہ اس کے مدرسے میں آنے سے پہلے گھر میں بھی اس کا قرآن پاک سننا، ٹھیک ہے جی، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر سینکڑوں حفاظ ہیں، بچے ہیں جو مدارس میں آتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، حفظ کر کے بعد چلے جاتے ہیں۔ ان سینکڑوں میں سے بھی، لاکھوں کروڑوں میں سے پھر چند ہزار ہیں جو قرآن پاک یاد رکھتے ہیں۔ ان بچوں کے قرآن پاک یاد رکھنے میں سب سے زیادہ مرکزی جو کردار ہے وہ والدین کا ہوتا ہے۔ یعنی مدرسے میں تو ظاہر پڑھتے ہیں، وہاں ماحول میں اس میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب گھر میں جانا ہے تو گھر میں ظاہر بچے اس کے بعد مختلف مصروفیات، کوئی کام میں چلا جاتا ہے، کوئی اسکول پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بچے مختلف تعلیم حاصل کرتے ہیں آگے مزید، تو مشغولیت کہیں نہ کہیں ان کی ہو جاتی ہے۔ تو جو والدین اس حوالے سے فکر مندی کا احساس کرتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو جو 3-4 سال لگائے، دن رات یہ وہاں جاتا رہا، چٹائیوں پہ بیٹھتا رہا، محنت کرتا رہا، تو اب اس کی جو محنت ہے کسی ٹھکانے لگے، اور یہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے کہ جی میں حافظ قرآن کا باپ ہوں، حافظ قرآن کی ماں ہوں، حافظ قرآن کا چچا ہوں، حافظ قرآن کا بھائی ہوں، ٹھیک ہے، یہ ساری نسبتیں، یعنی حافظ قرآن کے ساتھ جتنی نسبتیں ہیں یہ سارے لوگ جو ہے قابل احترام۔ اب ان سب رشتوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے اس بچی کا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت بخشی ہے، ایک تو اس کو عام لوگوں سے زیادہ پروٹوکول دیں، عزت بھی دیں، کیونکہ اس کے سینے میں قرآن ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے اللہ نے یہ جو اعزاز بخشا ہے، یہ اعزاز اس کا ہمیشہ موت تک اس کے ساتھ باقی رہے، اس کے لیے گھر کے سارے لوگ اس کے لیے کوشش محنت کریں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کے گھر کے اندر جی بہت قیمتی ہیرا ہو، گھر میں ہیرا آ گیا، پورے علاقے کے اندر جیسا کوئی ہیرا نہیں ہے، تو سارے گھر والے بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہیرا ہے۔ اب لوگوں کی نظریں ہمارے اوپر ہیں، بڑی قیمتی چیز ہمارے گھر میں ہے جس پورے علاقے میں نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں جی پھر اس کی؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر بندہ کیٹ جے رہو، ہاں جی، تو بھائی اس وقت تو نے اس وقت ڈیوٹی کرنی، تو اس وقت ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی بچہ بھی ہر آنے گا اس کے اوپر نظر رکھو۔ اس لیے فرمایا کہ حافظ قرآن کے لیے بھی یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ عام لوگوں کی مجلسوں میں، فضول قسم کی مجلسوں کے اندر بیٹھے اٹھے، ہے تو وہ بھی انسان ہی ہے، لیکن بہرحال اس کو اللہ نے ایک بڑی نسبت عطا فرمائی۔ تو یہ گھر کی پوری جو فیملی ہے، پورا خاندان ہے، وہ سارے کے سارے دوست احباب سارے اس کے حفاظت کریں، اور تبھی پھر یہ قرآن پاک اگر اس کے سینے کے اندر محفوظ رہا اور اس کو لے کے چلتا ہر سال تراویح میں اللہ نے قرآن سنانے کی سعادت بخشی، گھر میں قرآن پڑھتا ہے، اس کو دیکھ کر دوسروں کے دلوں کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ جو حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا، قرآن پڑھنا شروع کر، ورتل، ٹھہر کے پڑھ، آرام سے،
کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا کے اندر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، فإن منزلک عند آخر آیہ، تیری منزل جو ہے قرآن کی آخری آیت تک، یعنی قرآن پڑھتا جائے گا جنت کے درجوں پہ چڑھتا جائے گا۔ میں اکثر اس حدیث کو سوچتا ہوں کہ قیامت والے دن بھی، یہ جو ہم کہتے ہیں جی حافظ صاحب، حافظ کا صرف ٹائٹل نہیں بھائی، قیامت والے دن اللہ رب العزت نے جتنے حافظ آپ ہی سارے حافظ ہیں، لو جی کھڑے ہو جاؤ جی، یہ سامنے جنت ہے، لو بسم اللہ کرو، شروع کرو جی، ہاں بھائی شروع کرو، پڑھتے جاؤ، جو حافظ صاحب جہاں پڑھیں گے اتنی منزل ہوتی، اس کی جنت اتنی بڑی، اور جو ماشاءاللہ 30 پارے 114 صورتیں ہیں جی، ساری آیات پڑھتا چلا جائے گا، اس کی جنت سب سے بڑی جنت۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، اور رمضان مبارک کے اندر یہ سلسلہ ہے۔ ویسے تو ہم سال بھر قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن رمضان مبارک کے ساتھ اس کی جو نسبت ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ قرآن کریم جو ہے وہ لے کر نازل ہوئے، کہتے فرشتوں میں سے صرف واحد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو قرآن پڑھتے تھے، کیونکہ قرآن لے کے آتے تھے۔ اب باقی فرشتوں کو بھی اس کا بڑا شوق تھا کہ بھئی یہ جبرائیل کو اتنی بڑی اللہ نے سعادت بخشی ہے، اسے فرمایا کہ دنیا کے اندر جہاں بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو فرشتے جو ہے وہ قرآن پاک سننے کو آ جاتے ہیں، اور جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر تانتا بناتے بناتے آسمانوں تک چلے جاتے ہیں، اتنے فرشتے آتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ قرآن پڑھنے والے کے لب کے ساتھ اپنا لب ملاتا ہے، اتنی توجہ سے سنتا ہے، قرآن پاک پڑھنے والے کے ساتھ اپنے لب کو لب ملاتا ہے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور قرآن اور رمضان کے ساتھ جو مناسبتیں ان میں سے یہ ہے کہ بھئی جس طرح قرآن پاک پڑھنے والے کے اوپر مسلسل اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، اسی طرح رمضان کا روزہ رکھنے والا اس کے اوپر بھی صبح سے شام تک اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن کریم پڑھنے والا یہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اس لیے حضور پاک نے فرمایا تبرک بکلام اللہ، اللہ کے کلام کے ساتھ برکت حاصل کرو۔ اللہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے والے اس کی نسبت اللہ کے ساتھ۔ پھر روزہ جو ہے اللہ کی ذات کھانے پینے سے پاک ہے، تو فرمایا کہ جو روزہ دار ہے یہ بھی اللہ کی ایک جو صفت سمدیت ہے کہ اللہ کھانے پینے سے جو ہے پاک ہے، یہ ایک نسبت کا ایک ذرہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر رمضان کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں آتا ہے، قرآن بھی اللہ کہتا ہے میرا کلام ہے، اور جو قرآن پڑھنے والا ہے مجھے ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے، اس کو اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے، اور قرآن پڑھنے والے کو اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اور قرآن پاک جو ہے قرآن جو ہے رمضان المبارک کا روزہ ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، روزے کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ یہ ایسی دونوں ہی باتیں ہیں۔ تو رمضان اور قرآن کے اندر بہت زیادہ مناسبت، اس لیے مسلمان جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت عمل کو، جب جبریل امین آسمانوں سے آتے تھے رمضان میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے، اور وہ سلسلہ چلتا چلتا آج ہزاروں سال ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کی برکت ہے، ایک پٹرول پمپ ہے جی جس پہ لوگ آتے ہیں، اور اس میں بھی ہم مسلمان ہیں، وہاں بھی مسجد کی جگہ ہے، اور وہاں پہ بھی الحمدللہ چند لوگ جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ قرآن کریم پڑھنے کی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، حافظ قرآن وہاں قرآن پاک۔ اسی طرح دنیا کے اندر صحراؤں کے اندر، جزیروں کے اندر جی، اور پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر، جنگلات کے اندر، پوری دنیا کے اندر رمضان مبارک کے اندر قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، پوری دنیا کا کوئی علاقہ، کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں رمضان مبارک کے اندر قرآن گونجتا نہ ہو، اور الحمدللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر اتنے حفاظ ہیں کہ مساجد کم ہیں اور مصلے ہیں، میں نے بتایا جیسے مختلف جگہ ہیں، وہاں پہ قرآن پاک سنانے کے لوگ سعادت کرتے ہیں۔ اچھا بھائی حافظ صاحب نے تو قرآن پاک سنا لیا، ماشاءاللہ یاد بھی کیا، اس نے تو اللہ کی رحمتیں برکتیں اور بھی حاصل کر لیں، جنہوں نے پیچھے بیٹھ کے سنا ان کو بھی بڑا اجر مل گیا۔ اب ہمارے لیے ساری گفتگو کے اندر، اور یہ جو تراویح کا عمل ہے اس کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے پہلا پیغام یہ ہے کہ بھائی اب یہ دیکھیں جو قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس کے اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ حافظ صاحب نے سنانا ہوتا ہے، صبح یاد بھی کرتے ہیں دن رات، صبح صاحب لے کر شام تک یاد کرتے ہیں، پتہ رات کو سنانا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پڑھتے ہیں، ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اب پیچھے جو بندے لوگ ہیں، پھر حافظ صاحب کے لیے بھی یہ ہے، ان کو بھی اس طرح زیادہ مزہ آئے گا کہ جب ان کو قرآن کریم جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ اگر سمجھ میں آئے گا تو اور مزہ آئے گا۔ پیچھے والے جو لوگ ہیں اگر ان کو بھی قرآن کریم کا ترجمہ آ رہا ہوگا تو ان کو مزہ آئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں، نماز پڑھتے تھے اور رو پڑھتے تھے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے بہت زیادہ روتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے تو فرمایا تیسری صف تک ان کے رونے کی آواز جاتی، کئی دفعہ گر جاتے، سارے
جو انبیاء جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبع بزرگان دین، علماء جن کو اللہ نے قرآن کے ساتھ شوق دیا ہے، وہ قرآن پاک جب سنتے تھے تو واقعی قرآن پاک تو، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارا ایمان جو بڑھتا ہے، قرآن کو صرف بغیر ترجمے کے بھی پڑھنا سننا یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن قرآن پاک کو سمجھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کی بھی ہم سارے انشاءاللہ نیت کریں، اور کہ ہم انشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھیں گے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات کے اعتبار سے کوشش کریں گے، پھر اپنی اولادوں کے اعتبار سے بھی کوشش کریں کہ جس طرح مجھے اللہ نے قرآن پاک جو ہے مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے یہ ہے حفظ کے لیے بھائی قرآن پاک بچے کو ہم حفظ کراتے ہیں اداروں کے اندر، اور قرآن پاک کے ترجمے کے حوالے سے یہ ہے کہ ہر اتوار کو بھائی جان مولانا ذوالفقار احمد صاحب جو ہیں مولانا صاحب، وہاں پہ امیر معاویہ مسجد کے اندر ان کا جو ہے صبح درس قرآن ہوتا ہے، جس میں 1 گھنٹے کا درس قرآن، جس میں قرآن پاک کا ترجمہ ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے، اس کے اندر ہم شریک ہوں۔ اس کے علاوہ اپنی مساجد کے اندر یا جہاں بھی ہم کوشش کریں کہ قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں ایک ایمانی حلاوت نصیب ہو، سکون نصیب ہو، جو اللہ کے تمام پیاروں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور رمضان کی آخری بات بھی یہی ہے کہ رمضان کی جو چند گھڑیاں باقی ہیں، آج 27ویں رات ہے، بڑی مبارک رات ہے، کیونکہ یہ طاق رات ہے، اور نبی کریم علیہ السلام شاہ فرمایا کہ طاق راتوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جس رات کا نام لیلۃ القدر ہے، جو 1000 راتوں سے افضل رات ہے، جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت بندے کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ہاں جی، 83-82 سال کی عبادت ایک طرف، اور اس رات کی ایک گھڑی کی عبادت جو ہے وہ ایک طرف، اس لیے اس کو ضائع نہ کریں۔ آج 27ویں کی رات ہے، اس کے بعد 29ویں کی رات، طاق 2 راتیں ہمارے پاس رہ گئیں۔ اس کے اندر ہم خوب اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے خیریں مانگیں، دعائیں مانگیں، اور اللہ کے تاکہ ہمیں اللہ جل شانہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو سارے کوشش کریں گے جی انشاءاللہ، اس کی بھرپور ہم انشاءاللہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ہم سب کو جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کے ساتھ ہمیں ساری زندگی وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔